السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 26 ہے، جس کے اندر آپ کے سامنے جو ٹاپک ابھی چل رہا ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ الحمدللہ اس ٹاپک پر میں نے 3 قسطیں آپ کے سامنے رکھی، مطلب یہ آج تیسری قسط رہے گی جس کے اندر اسی ٹاپک کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی تک جو بتایا اس میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کے حقوق ہمارے اوپر کیا لازم ہے، تو اس میں سے ایک ہے ایمان آپ پر رکھنا، دوسرا پوری شریعت آپ نے ہم تک پہنچا دی اس بات پر ایمان رکھنا، تیسرا آپ معصوم عن الخطا ہیں اس بات پر ایمان رکھنا، یہ آپ کا حق ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی اطاعت واجب ہے اور آپ کی مخالفت حرام ہے۔ 5ویں نمبر پر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سے محبت کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ 6 نمبر پر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سے ملنے کی خواہش رکھنا یہ بھی ایک آپ کا حق ہے کہ بندہ مومن اگر آپ کو نبی مانتے ہیں، اگر آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، تو ایک بندہ مومن کو ہمیشہ یہ خواہش رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے۔ الحمدللہ آج اسی اللہ کے نبی کے حقوق کا پارٹ نمبر 3 ہے، جس کے اندر 7واں پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے آپ کی تعظیم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، یعنی آپ کی عزت کرنا، آپ کا احترام کرنا۔ ایک مسلمان پر مسلمان ہونے کے ناطے جہاں اللہ کے نبی کے لیے کئی طرح کے حقوق واجب ہوتے ہیں کہ آپ کے ان حقوق کو پورا کرنا ہوگا، آپ کے ان حق کو ادا کرنا ہوگا، انہی حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کی عزت کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے، آپ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے رشتہ دار سے زیادہ، اپنے تعلقات سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان اور اپنے نفس سے بھی زیادہ ایک انسان کو، ایک مومن کو عزت والا ماننا چاہیے اور آپ کی عزت کرنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کریں تو چل جائے گا، یہ کرنا لازم ہے، یہ کرنا ضروری ہے۔ آپ کا یہ حق ادا کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، جس حق کو ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ اب اس تعظیم کے پوائنٹ کے اندر تقریباً 11-12 پوائنٹ میں آپ کو لکھواؤں گا کہ اللہ کے نبی کی ہم تعظیم کیوں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی تعظیم ہم کیوں کرتے ہیں۔ تو اس کیوں کا جواب انشاءاللہ کچھ پوائنٹس کے ذریعے میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہ جائیں اور باتیں ایک دم کلیئر ہو جائیں، اور آج کا ہمارا جو یہ ٹاپک ہے اللہ کے نبی کے حقوق، انشاءاللہ انہی باتوں پر مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کی تعظیم، آپ کا احترام، آپ کی عزت ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو کیوں؟ نمبر 1 اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ اگر وہ بھی اللہ کے نبی کے دور میں، اللہ یعنی نبی موجود ہے اور اللہ کے نبی بھی آ جائیں تو انہیں اللہ کے نبی کی عزت کرنا پڑے گی، مدد کرنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ انہیں بھی اللہ کے نبی کی ایمان بھی رکھنا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنا ہوگی، مطلب ان کی عزت کرنا ہوگی۔ جبکہ دیکھیے آپ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو آخری نبی بنایا، یہ کنفرم تھا کہ آپ کسی نبی کے سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کا وقت مقرر ہے، آپ کا ٹائم مقرر ہے، آپ کے آنے کا وقت مقرر ہے۔ پر اللہ رب العالمین اس عمل کے ذریعے دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدہ لے لیا کہ محمد الرسول اللہ کا مقام سمجھنا پڑے گا، تو ہم لوگوں کے لیے اس مقام کو سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم اللہ کے نبی کی عزت، مقام اور مرتبے کو نہ سمجھیں گے تو یہ کام ہمارے لیے کتنا زیادہ غلط ہو جائے گا۔ آپ اس کے اندر ایک حدیث لکھ لیں، جو حدیث تفسیر ابن جریر، کتاب کا نام ہے تفسیر ابن جریر، کے اندر 332 نمبر پیج پر یہ دلیل موجود ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وامره ياخذ الميثاق على امته لئن بعث محمدا وهم يحيى ليؤمنن به ولينصرنه۔ بڑی پیاری روایت ہے۔
جس سے اللہ کے نبی کا مقام پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی کا مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب بھی کسی نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو اس سے یہ وعدہ لیا، ان سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تم زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں محمد الرسول اللہ کو بھیجا گیا تو تمہیں ان پر ایمان رکھنا پڑے گا اور ان کی مدد کرنا پڑے گی۔ دیکھ رہے ہیں مقام، مرتبہ، تعظیم، احترام میرے اور آپ کے نبی کا کتنا بڑا اور اونچا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کو بھیجا ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں اللہ کے نبی آ جائیں تو تمہیں ان پر ایمان بھی رکھنا پڑے گا، ان کی مدد بھی کرنا پڑے گی، اور ہر نبی کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہ عہد لے کہ اگر ان کی زندگی میں اللہ کے نبی آ جائیں تو انہیں ان کا احترام کرنا پڑے گا، ان پر ایمان رکھنا پڑے گا، ان کی عزت کرنا پڑے گی۔ یہ مقام ہے میرے اور آپ کے نبی کا، یہ مرتبہ ہے میرے اور آپ کے نبی کا کہ رب العالمین نے ہم عام انسانوں سے نہیں، خود انبیاء سے، رسولوں سے اس بات کا عہد لے لیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کی حیات میں آ جائیں تو آپ کو ان پر ایمان رکھنا پڑے گا، ان کی عزت کرنا پڑے گی، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہم مسلمانوں پر کتنا واجب ہے، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جسے ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے ناطے ادا کرنا ہی ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی کی عزت کرے، احترام کرے، ایمان رکھے، اور اپنی امت کو بھی سکھایا، یعنی سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو بھی سکھایا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر محمد الرسول اللہ آ جائیں تو تمہیں ان کی عزت کرنا پڑے گی، ان کا احترام کرنا پڑے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی تعظیم ہم کیوں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس تعظیم کا عہد تو نبیوں سے بھی لیا تھا۔ نمبر 2، ہم آپ کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سب سے زیادہ اگر فالوور اور پیروکار کسی کے ہوں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ بڑا فخر ہونا چاہیے ایک مسلمان کو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت عیسیٰ کے دور میں پیدا کر دیتا، موسیٰ کے دور میں پیدا کر دیتا، داؤد اور سلیمان کے دور میں پیدا کر دیتا، پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس رب کائنات رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا کیا، کیونکہ یہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے نا وہ مقام اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ دوسرا پوائنٹ، ہم آپ کی عزت اور احترام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ سے زیادہ فالوور اور متبعین کسی نبی کے نہیں ہوں گے۔ اس میں آپ حوالہ لکھ لیجئے، دلیل لکھ لیجئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7274، اللہ کے نبی کا فرمان، ما من نبی الا اعطی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے رب کائنات نے سب کو معجزات دیے، دلیلیں دیے جس پر لوگ ایمان لائیں، پر سنو مجھے اللہ نے جو معجزہ دیا ہے نا وہ وحی ہے، قرآن ہے، اور میں اس بات کی اللہ تعالیٰ سے پکی امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر سب سے زیادہ کسی نبی کے ماننے والے ہوں گے تو وہ میرے ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے آپ کا۔ آپ نے کہا کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے اللہ نے سب کو معجزات اور دلیلیں دی جس پر لوگ ایمان لائے، سنو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا ہے وہ قرآن ہے، تو میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر سب سے زیادہ فالوور کسی نبی کے ہوں گے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ یہ مقام ہے میرے اور آپ کے نبی کا، یہ مرتبہ ہے میرے اور آپ کے نبی کا، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ان کو کہ ان سے زیادہ ماننے والے کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور کیوں نہ ہو، جب آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، جب آپ پر رسالت کو ختم کر دیا گیا، جب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جب قیامت تک آنے والوں کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنا دیا گیا، تو کیوں نہ آپ کے سب سے زیادہ ماننے والے اور سب سے زیادہ فالوور ہوں گے۔ بڑی پیاری روایت ہے۔ اس روایت کو دیکھنے کے بعد ایک مومن کے دل کے اندر اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ اور زیادہ بلند اور زیادہ اونچا ہو جانا چاہیے۔ نمبر 3، ہم آپ کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سب سے بہترین اگر کوئی زمانہ تھا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، یعنی ان سے اچھا زمانہ کوئی تھا ہی نہیں، ان سے اچھا دور کوئی تھا ہی نہیں،
ان سے اچھا وقت کوئی تھا ہی نہیں. یعنی رب کائنات رب ذوالجلال والاکرام نے اللہ کے نبی جس دور میں آئے اس دور کو سب سے بہترین دور بنا دیا. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 3557. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم. سنو، سب سے بہترین لوگ اس وقت کے ہیں جس وقت میں اس کائنات کے اندر آیا. یعنی میرا جو دور ہے وہ سب سے بہترین دور ہے. اس کے بعد اس سے کم، اس کے بعد اس سے کم، پر سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے اچھا، سب سے پیارا اگر کوئی دور، کوئی زمانہ اور کوئی لوگ ہیں تو وہ لوگ جن کے درمیان میں بھیجا گیا. یعنی آپ اور آپ کے صحابہ، آپ کا دور، وہ مکی دور، وہ مدنی دور، اس سے اچھا دور اس دنیا کے اندر دوسرا آیا ہی نہیں اور نہ قیامت تک آئے گا. سب سے بہترین اگر کوئی دور ہے تو وہ کون سا دور؟ جس میں آپ کے اور میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر بھیجا. کیوں نہ ہم آپ کی عزت کریں، کیوں نہ ہم آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں، کیوں نہ ہم آپ کو عزت وہ دیں جو عزت ہم اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ دار، اپنے تعلقات کو نہیں دے سکتے. وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے زمانے کو بھی سب سے افضل بنا دیا. اس لیے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں. نمبر 4، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. اس پوائنٹ میں لائن تھوڑی بڑی کر لیجئے گا، نہیں تو لوگ ہمارے یہاں اتنے زیادہ شدید ہوتے ہیں، ذرا سے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. کہ آپ ایسے لکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ کرتے ہی نہیں تھے، پر کر بھی لیتے تو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیے تھے. بتائیے کیا مقام دیا اللہ نے. گناہ کرتے نہیں، خطا کرتے نہیں، اللہ کو ناراض کرتے نہیں، پر اگر کر بھی لیتے تو اللہ نے کہا میں نے پہلے ہی سب معاف کر دیے. اللہ اکبر. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دیا تو وہ میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رب کائنات نے یہ مقام کسی اور کو نہ دیا کہ گناہ کرتے نہیں اور اگر کر بھی لیتے تو رب العالمین نے پہلے ہی آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. دلیل سورہ فتح آیت نمبر 123. اللہ تعالیٰ کا فرمان انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. یقیناً ہم نے آپ کو ایک عظیم فتح عطا کی ہے تاکہ اللہ رب العالمین آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. یعنی آپ گناہ کرتے نہیں، آپ خطا کرتے نہیں، پر امت کو یہ بتا دیا کہ تم نبی کو اپنی طرح مت سمجھنا. ارے اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے گی تو رب کائنات نے اسے پہلے ہی معاف کر دیا ہے. اس لیے ان کا مقام جو ہے نا وہ تم سے بہت الگ ہے، بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، اور تم اس درجے کو سمجھ ہی نہیں سکتے. قرآن کی اس آیت کو آپ چاہیں تو قرآن سے لکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جس کے اندر ہماری امت میں بڑی گڑبڑ کی گئی ہے ترجمے کے اندر. کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم نے آپ کو ایک عظیم فتح دی ہے تاکہ آپ کے اگلے اور آپ کے پچھلے، یعنی آپ کی اگلی امت اور آپ کی پچھلی امت کے گناہوں کو معاف کر دے. اور اس سے یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ساری امت بخشی بخشائی ہے، جبکہ اگر آپ عربی کے کسی نارمل گرامر جاننے والے سے اس آیت کا ترجمہ کروائیں تو کلیئر لفظ سے لکھا ہوا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک عظیم فتح دی ہے لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. کلیئر آیت ہے، پر لوگ ہمارے یہاں عقیدت کے اندھے ہیں، سمجھتے نہیں کہ قرآن تک میں تحریف کرنا، قرآن کے ترجمے کو بدلنا انہیں برا نہیں لگتا، اور ترجمے تک کو لوگوں نے بدل ڈالا. نمبر 5، اللہ نے آپ کے ذکر کو بہت اونچا کیا ہے. آپ کا ذکر، آپ کا نام، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام رب کائنات نے سب سے اونچا کر دیا. سب سے اونچا ذکر اگر اس کائنات کے اندر رب العالمین نے اپنے بعد کسی کا رکھا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ہمارا 5واں پوائنٹ ہے جس کی دلیل سورہ شرح آیت نمبر 4. سورہ انشراح بھی کہا جاتا ہے، سورہ شرح بھی کہا جاتا ہے، اور آپ نے اس آیت کو پڑھا ہوگا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ انشراح کی آیت نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور یقیناً ہم نے آپ کے ذکر کو سب سے اونچا کر دیا. رفعنا، اٹھا دیا، اونچا کر دیا ہے آپ کے ذکر کو. یعنی اگر آپ کو کوئی ذلیل کرنا کفار مکہ نے چاہا، آپ کو ذلیل کرنا یہودیوں نے چاہا، آپ کو ذلیل کرنا نصارہ نے چاہا، سارے ذلیل ہو گئے پر آپ کو ذلیل نہ کر پائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا. ابو جہل کہتا رہا آپ کو برباد کر دیں گے، ابو لہب کہتا رہا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، دشمنی لوگ کرتے رہے، آپ کی دشمنی کرنے والے نست و نابود ہو گئے، پر اللہ کے نبی کا نام آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. رب کائنات نے آپ کے ذکر کو سب سے اونچا کر دیا ہے. ویسا ذکر اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا نہ کیا ہے. ہم آپ کی تعظیم کیوں کرتے ہیں اس کے پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ، اپنے نبی کی عزت، اپنے نبی کا احترام صحیح طریقے سے پیدا ہو جائے. نمبر 6، آپ کو آپ کے نام سے پکارنے سے شریعت نے منع فرمایا. آپ کو آپ کے نام سے پکارنے سے شریعت نے منع فرمایا. یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ رب کائنات نے، جیسے آپ اس کو سمجھیں گے کیسے، جیسے پہلے آپ حوالہ لکھ لیں، سورہ نور آیت نمبر 63، سورہ نور آیت نمبر 63. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم اللہ کے نبی کو ویسے مت بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. سوچئے ذکر، آپ کا نام، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ رب العالمین نے یہ شرط لگا دی کہ آپ کو آپ کے نام سے بھی نہیں بلا سکتے. جیسے بھائی اس دور میں بولا جاتا ہوگا ابو بکر سنو، عمر سنو، عثمان سنو، علی سنو، ایسے اللہ کے نبی کو نہیں بول سکتے محمد سنو. کیا بولنا پڑے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 63 کے اندر منع فرما دیا کہ تم جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، ویسے اللہ کے نبی کو مت پکارو. ان کا نام لو تو عزت سے، ان کا نام لو تو احترام سے، ان کے نام کے ساتھ رسول اللہ لگاؤ، یہ شرط ہے. ایسے ہی تمہیں انہیں پکارنا پڑے گا کیونکہ ان کا نام، ان کا مقام، ان کا مرتبہ رب العالمین نے بڑا اونچا رکھا ہے. ویسا مقام اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا ہے. پوائنٹ نمبر 7، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے. ان کے سامنے یا اللہ کے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کو شریعت نے حرام قرار دیا. دلیل سورہ حجرات آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے، ان کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو اونچی مت کرو. یعنی ان کے سامنے چلا کر بات مت کرو، تیز آواز میں بات مت کرو، اپنی آوازوں کو ذرا نیچے رکھو، اپنی آوازوں کو ذرا پست رکھو. یہ نبی کا مقام ہے کہ ان کے سامنے آپ ان کے خلاف بولنا تو دور کی بات ہے، ارے ان کی آواز کے سامنے آواز بھی بلند کی تو رب العالمین تمہارے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا، تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا. اگر تم نے نبی کے سامنے آواز اونچی کر لی رب العالمین تمہارے اعمال برباد کر دے گا. یہاں ذرا سا رک کر سوچئے، آواز پر آواز بلند کرنا حرام ہے، حدیث پر آواز بلند کرنا جائز ہے. حدیث آ جائے حلال، نہ ماننا جائز ہے. حدیث آ جائے حرام، نہ ماننا جائز ہے. اللہ کے نبی روک دیں پھر بھی وہ کام کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی کہہ دیں کرو اور نہ کرے، کیا یہ جائز ہے؟ ہرگز نہیں. آج ہمارے سامنے آپ کی آواز نہیں پر آپ کی آواز کی شکل میں آپ کی حدیثیں تو موجود ہے نا، آپ کے فرمان تو موجود ہے نا، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی دی ہوئی شریعت، آپ کی دی ہوئی باتیں، آپ کے دیے ہوئے احکامات تو ہمارے سامنے موجود ہے نا. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مومن بولتا ہے اور بولنے کے بعد بھی آپ کی حدیث آنے کے بعد، آپ کی بات آنے کے بعد، آپ کی تعلیم آنے کے بعد اپنے دماغ، اپنی عقل کو چلاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دے گا. یہ میں نہیں کہتا. سورہ حجرات میں رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ ان کی آواز پر آواز اونچی کرنا حرام ہے. یعنی نبی نے کہہ دیا حلال تو حلال ہے، نبی نے کہہ دیا حرام تو حرام ہے، نبی نے کہہ دیا ایسے جیو تو ایسے جینا ہے، نبی نے کہہ دیا ایسے نہ جیو تو ایسے نہیں جینا ہے. جو زندگی آپ نے دے دی وہ زندگی ہے، اور اس سے اچھی زندگی دوسری کوئی ہو ہی نہیں سکتی. سوچ لیجئے گا ایک بار، سنتوں کو چھوڑنے کے پہلے، حدیثوں کو چھوڑنے کے پہلے، حدیثوں کے ساتھ بے عملی کرنے کے پہلے، کہ میرے اور آپ کے نبی کا مقام رب العالمین نے بڑا اونچا رکھا ہے، اور یہ آپ کا احترام اور یہ آپ کی عزت ہے کہ آپ کی حدیث کے سامنے آواز کو بلند نہ کیا جائے. نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے اندر مقام محمود عطا کیا ہے، اور اس سے اونچا مقام جنت کے اندر دوسرا نہیں. آپ دعا پڑھتے ہیں نا اذان کے بعد، میں ان کے حوالے نہیں دوں گا کیونکہ ان کے حوالے میں پہلے بھی دے چکا ہوں 2-3 چیزوں کے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوائنٹ نمبر 8 مقام محمود عطا کیا. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے نہ کسی نبی کو دیا نہ کسی رسول کو دیا. پوائنٹ نمبر 9، رب العالمین نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے. اللہ اکبر. وہ نہر کہ جس سے ایک بار پانی پی لیا تو آدمی کو دوبارہ پیاس نہ لگے گی. ایک بار پانی پی لیا دوبارہ پیاسا نہ ہوگا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کے اندر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے. یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 9 ہے. پوائنٹ نمبر 10، اس کا بھی ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. قیامت کے دن آپ کو سفارش کا یا شفاعت کا حق دیا گیا ہے. پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ کے نبی کی خاصیتوں کے اندر اس کی دلیلیں بھی لکھوا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کا یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غصے میں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، ہر آدمی خوف میں ہوگا کہ اب نہ جانے کیا ہو جائے گا، اب نہ جانے کیا کر دیا جائے گا. امت پریشانی کے اندر آدم کے پاس جائیں گی. آپ اللہ سے بات کیجئے نا. آدم کہیں گے میری طاقت نہیں. نوح آپ بات کیجئے نا، میری طاقت نہیں. موسیٰ آپ بات کر لیجئے نا، کہا میرا رب غصے میں بات نہیں کر سکتا. عیسیٰ آپ بات کر لیجئے نا، کہا میری طاقت نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے نہیں بول سکتا. ساری امت آئے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہے گی اللہ کے نبی امت پریشان ہے، تکلیف کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، آپ اللہ سے بات کیجئے نا. اللہ کے نبی نے کہا اس وقت میں سجدے میں گروں گا، رو کر گر گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگوں گا. تب میرا رب مجھے یہ مقام عطا کرے گا کہ کہے گا یا محمد، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، سر اٹھائیے، قل یسمع، کہیے سنا جائے گا، وشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اور یہی وہ چیز جو میں آپ کو پیچھے اللہ کے نبی کی خاصیتوں میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا اس دن میں اپنی وہ دعا مانگوں گا کہ اللہ میری امت میں جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تو انہیں معاف کر دے. اللہ کے نبی کی اس دعا کو اللہ قبول کرے گا، اور جس نے شرک نہیں کیا ان کے علاوہ کو آپ کی سفارش کی وجہ سے انشاءاللہ رب العالمین معاف کر دے گا. اللہ اکبر. یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 10 ہے کہ رب العالمین نے آپ کو قیامت کے دن شفاعت کا حق دیا ہے، اور یہ حق اللہ رب العالمین نے آپ کے سوا کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے. یہ آپ کا مقام نہیں تو اور کیا ہے، یہ آپ کا مرتبہ نہیں تو اور کیا ہے. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے. پوائنٹ نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زندگی کی قسم کھائی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی زندگی کی. یعنی کتنی بڑی بات. اللہ بھائی امت کے لیے جیسے ہمارے لیے حرام ہے، ہم اپنی قسم نہیں کھا سکتے، ماں باپ کی قسم نہیں کھا سکتے، قسم کھانا تو صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں. پر اللہ تعالیٰ جب قرآن میں حدیث میں کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بھائی جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے کیونکہ اللہ خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اس کا مطلب وہ بڑی اسپیشل ہے، بہت اونچی ہے، بہت اہم ہے. رب العالمین نے قسم کھاتے ہوئے سورہ حجر آیت نمبر 72، سورہ حجر آیت نمبر 72 کے اندر ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. سنیے
آپ کی عمر کی قسم یہ لوگ تو اپنے نشے کے اندر بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی اگر ایمان نہیں لاتے تو یہ بھٹکے ہوئے ہیں، نشے کے اندر ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں، ان کا یہ عمل غلط ہے، انہیں اس عمل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کی قسم اللہ رب العالمین کھا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، مرتبہ کتنا اونچا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنا اونچا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، اللہ نے قرآن میں اللہ کے نبی کو عزت کے ساتھ پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو قرآن میں عزت کے ساتھ پکارا ہے۔ جیسے اس میں آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں، آپ قرآن کی کسی بھی آیت کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، کتنی عزت دے رہا اللہ تعالیٰ، اے نبی سنیے، اے رسول سنیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے اندر عزت کے ساتھ پکار رہا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اے نبی سنیے، اے رسول سنیے، یہ نہیں بول رہا ہے محمد سنو، جبکہ دوسرے انبیاء کے آپ واقعات پڑھیے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ڈائریکٹ اللہ نے انبیاء کرام کے نام لیے، پر اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اس سے پتا چلا کہ رب العالمین نے آپ کا مقام امت کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو بڑی عزت، مرتبے اور مقام کے ساتھ پکارا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت والے الفاظ کے ساتھ پکارا ہے۔ نمبر 13، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے آج کے اس ٹاپک کا، اللہ کے نبی کے احترام اور تعظیم والے ٹاپک کا۔ نمبر 13، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے الگ معجزہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو سب سے الگ معجزہ دیا جو آپ کے بعد بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے الگ معجزہ دیا جو آپ کے بعد بھی باقی ہے، لکھ لیجئے گا، باقی ہے۔ کیا معجزہ ہے وہ؟ قرآن۔ مثال لکھ لیجئے، قرآن۔ اللہ کے نبی کے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے معجزات ان کے ساتھ ختم۔ عیسیٰ، موسیٰ، عصا، کیا کیا دیے گئے، لکڑی دی گئی، ہاتھ دیا گیا، بیمار کو شفا کی طاقت دی گئی، اونٹنی دی گئی، پانی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات تو سب کو دیے، پر معجزات ختم نبی کے ساتھ۔ پر ہمارے نبی کا یہ مقام اور مرتبہ کہ آپ کو جو معجزہ دیا وہ آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اور وہ معجزہ ہے قرآن، قرآن عظیم، قرآن مجید، قرآن کریم، کہ رب العالمین نے اسے ایک ایسا معجزہ بنایا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی ہیڈنگ لکھیے گا، صحابہ اللہ کے نبی کی کیسی عزت اور تعظیم کرتے تھے۔ صحابہ اللہ کے نبی کی کیسی تعظیم کرتے تھے، اس میں دو مثالیں میں آپ کو بتا دوں۔ ایک عروہ بن مسعود کا جملہ ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 331۔ عروہ بن مسعود کا جملہ صحیح بخاری حدیث نمبر 331، یہ حالانکہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں غزوہ اس کے اندر صلح حدیبیہ کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ باتیں بتائی تھی، اس میں نے یہ چیزیں ذکر کی، پھر بھی میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں۔ صحیح بخاری 331، جس میں عروہ بن مسعود جب اللہ کے نبی کے پاس گئے، صلح حدیبیہ کے اندر وفد آ رہے تھے، ڈیلیگیشن آ رہے تھے، بات چیت کرنے والے آ رہے تھے، تو جب یہ آئے تو وہ کہتے ہیں، جب انہوں نے آنے کے بعد صحابہ کرام کی عزت کا طریقہ بتایا تو کیا بتایا آ کر کفار مکہ کو؟ واللہ لقد وافدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں بہت سارے بادشاہوں کے پاس گیا، قیصر کسریٰ کے پاس گیا، نجاشی کے پاس گیا، پر اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی ایسی عزت نہیں دیکھی جو عزت اللہ کے نبی کی ان کے صحابہ کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میں بہت سارے بادشاہوں کے پاس گیا، قیصر کسریٰ نجاشی کے پاس گیا، پر اللہ کی قسم وہ عزت جو اللہ کے نبی کے ساتھی اللہ کے نبی کی کرتے ہیں، وہ عزت میں نے کسی کو کسی کی کرتے نہیں دیکھا۔ اور وہ عزت کیا ہے؟ اگر وہ کوئی حکم دے دیں عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اگر وہ وضو بنائیں تو پانی کو لوٹنے لگتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو سر جھکا کر بات سنتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی عزت تھی صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام کیا عزت کرتے تھے
کہ بہت سارے بادشاہوں کے پاس گیا، قیصر کسریٰ کے پاس گیا، اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کے چاہنے والوں کو بادشاہ کی وہ عزت کرتے نہیں دیکھا جو عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھی کرتے ہیں، کہ جب حکم دے دیں دوڑ پڑتے ہیں عمل کرنے کے لیے، وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، جب اللہ کے نبی بولتے ہیں تو وہ خاموشی سے سر جھکا کر سنتے ہیں۔ یہ عزت ہے صحابہ کرام کی، یہ عزت ہے صحابہ کرام کی، یہ عزت اور مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے نبی کا، کہ اللہ کے نبی کی ایسی عزت ان کے صحابہ کیا کرتے تھے کہ ان کے سامنے آواز اونچی نہیں کرتے تھے۔ دوسری اس میں مثال سنن ابو داؤد 3855، سنن ابو داؤد 3855، حضرت اسامہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ واصحابہ کانما علی رؤوسہم الطیر، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے ساتھی یعنی صحابہ آپ کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کے سر پر کوئی پرندہ رکھ دیا جائے تو آپ ہلو گے ڈولو گے نہیں، کیوں؟ اڑ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی کے پاس آیا تو میں نے آپ کے ساتھیوں کو ایسا آپ کے سامنے بیٹھا دیکھا گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں اور ہلیں گے تو اڑ جائیں گے، یعنی آپ کے سامنے وہ حرکت بھی نہیں کرتے تھے، بالکل سائلنٹ ہو کر اللہ کے نبی کے سامنے وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس عزت کو صحابہ کرام نے اپنی زندگی بنایا۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، یہ ان کا طریقہ تھا، یہ ان کی عزت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب ہمارا آج کا ایک لاسٹ پوائنٹ یعنی اسی ٹاپک کے اندر آپ کو ایڈ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی تعظیم کیسے کریں، ہم اللہ کے نبی کی تعظیم کیسے کریں۔ تو ہمیں 3 طریقوں سے اللہ کے نبی کی تعظیم کرنا چاہیے، 3 طریقے ہیں اس کے جس سے ہمیں اللہ کے نبی کی تعظیم کرنا پڑے گی، تینوں طریقوں سے کرنا پڑے گی۔ نمبر 1 دل سے، دل سے کہ دل کے اندر آپ کی محبت کو رکھا جائے کہ آپ نبی تھے، آپ رسول تھے، آپ نے اللہ کے دین کو حق کے ساتھ پہنچایا، آپ نے دین کی ہر تعلیمات کو پہنچایا۔ مطلب سب سے پہلی عزت دل سے، کہ دل میں آپ کی عزت کروں، آپ کا احترام کروں، آپ کی باتوں کو مانوں، آپ کے باتوں کو تسلیم کروں اور آپ کو سچا مانوں۔ سب سے پہلی تعظیم ہوتی ہے دل سے، کہ دل کے اندر آپ کا مقام رہے، آپ کا مرتبہ رہے، آپ کی بات کا وزن رہے۔ جب میرے سامنے کہہ دیا جائے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مطلب بات ختم، دل قبول کر لے، ایکسپٹ کر لے۔ کیوں؟ میرے نبی کا مقام، میرے نبی کا مرتبہ، میرے نبی نے کہہ دیا، بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پر۔ تو دل سے عزت اور تعظیم کرنا، کیونکہ ہمارے ہاں زبان والی تو بہت ہے پر دل والی تعظیم، دل والی عزت نہیں کی جاتی۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز زبان سے عزت۔ اب زبان سے عزت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اوپر درود پڑھنا، آپ کا ذکر کرنا، آپ کا جب بھی ذکر کرنا عزت اور احترام کے ساتھ ذکر کرنا۔ درود، کل میں نے آپ کو بتایا کہ درود کا مقام کیا ہے، درود کا مرتبہ کیا ہے۔ اذان کے بعد درود، نماز میں درود، تشہد میں درود، دعا میں درود۔ درود کے بنا تو ایک مومن کی زندگی ہی نہیں چلتی۔ درود تو پڑھنا ہی ہے۔ درود سے دل نرم ہوتا ہے، درود سے سکون آتا ہے، درود سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درود کا ایک الگ ٹاپک انشاءاللہ اللہ نے ممکن اگر توفیق دی تو میں آپ کے سامنے الگ سے بتاؤں گا درود کے فائدے، پر صرف اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کی تعظیم پہلے تو دل سے کریں، پھر اس کے بعد نمبر 2 آپ کی تعظیم زبان سے کریں، کہ جب موقع ملے، جیسے موقع ملے، بار بار آپ پر درود بھیجا جائے، بار بار درود پڑھا جائے۔ اور اس میں آپ چاہیں تو درود ابراہیمی کی عادت بنائیں جو ہم لوگ کامن پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم والی جو درود پڑھتے ہیں اسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ عادت بنائیں اور برابر اس کو پڑھتے رہیں۔ نمبر 3 لاسٹ اور سب سے اہم، عمل سے محبت کی جائے، عمل سے عزت کی جائے۔ عمل یہ بنیادی چیز ہے۔ زبان سے کرنا آسان، دل سے کرنا آسان، آدمی فیل ہوتا ہے عمل سے کرنے کے اندر۔ 3 نمبر تعظیم کیسے کرنا ہے؟ عمل سے، کہ آپ کی سنتوں کو ڈھونڈا جائے، آپ کی سنتوں کو تلاش کیا جائے، آپ کے طریقے کو تلاش کیا جائے۔ میرے نبی کیا کھانے میں پسند کرتے تھے، میرے نبی کون سا لباس پسند کرتے تھے،
میرے نبی کے بولنے کا انداز کیا تھا، میرے نبی کے چلنے کا انداز کیا تھا، میرے نبی نے حلال کسے کہا، میرے نبی نے حرام کسے کہا، میرے نبی سچ کیسے بولتے تھے، میرے نبی جھوٹ سے کیسے بچتے تھے، میرے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، میرے نبی روزہ کیسے رکھتے تھے، میرے نبی کے حج کا طریقہ، میرے نبی کی زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی میرے عمل کے اندر سنت داخل ہو جائے، یہ میرے نبی کی عزت ہے کہ میرا سارا عمل، میرا جینا مرنا، میرا سونا جاگنا، میرا کھانا پینا، میرا حلال حرام، ہر چیز کے اندر اگر میں اپنے نبی کو تلاش کرنے لگ جاؤں تو اس کا مطلب میں اپنے نبی کی عزت کرتا ہوں، میں اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کو سمجھتا ہوں، میں نے اپنے نبی کے مقام اور مرتبے کو سمجھا ہے کہ میں عمل سے آپ سے محبت کروں، میرے عمل کے اندر آپ کی محبت پائی جائے، میرے عمل کے اندر آپ کی عزت پائی جائے۔ اگر یہ ہے تو میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اگر یہ ہے تو میرے دل کے اندر آپ کی عزت پائی جاتی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہوگا، مجھے اپنے آپ کو وہ عزت کرنے والا بنانا ہوگا، ورنہ رب العالمین قطعاً مجھ سے راضی نہ ہوگا، اللہ رب العالمین کبھی بھی مجھ سے راضی نہ ہوگا اگر میں اللہ کے نبی سے یہ والی محبت نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہی عظمت، یہی مقام، یہی مرتبہ، یہی اونچائی، یہی رفعت اور بلندی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی کی یہی عزت کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔